نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ واقعات بخاری کے تناظر میں آج ہمارا 5واں سلسلہ ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ صحیح بخاری شریف سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہے۔ تو اس درس کو دینے سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ کوئی مختصر انداز میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پہلے چند سطروں کی صورت میں بیان کر دیا جائے، اس کے بعد پھر اس موضوع پر جتنی بھی احادیث یعنی جتنے بھی سلسلے آگے بنیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل پھر اسی پہ ہی چلتے چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی طیبہ اور آقا علیہ السلام کی ذات مقدس کو جس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی زندگی طیبہ، آپ کی ذات اقدس سب ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے سب سے پہلے نبی جو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے سب سے پہلے نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ بات قطعیات دین میں سے ہے، یعنی کوئی بندہ اس کے انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس کا اعلان ہو گیا، تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت یہ عقیدہ قطعیہ ہے، لہذا کوئی نہ مانے تو دار اسلام سے خارج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کم و بیش 6750 سال کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر ولادت طیبہ ہوئی۔ تمام انبیاء کرام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاتے رہے، کیونکہ عالم ارواح کے اندر یہ اعلان ہو گیا تھا، تو جو بھی نبی تشریف لاتے وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاتے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے ولادت طیبہ کے درمیان کم و بیش کوئی 6750 سال کا عرصہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے، یہ راجح قول کے مطابق جس کے اوپر جمہور علماء کرام ہیں کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی پیر شریف کے دن، اور 20 اپریل 571 عیسوی آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں ولادت ہوئی۔ یعنی یوں سمجھے کہ ذات مصطفیٰ کی صورت میں ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ہدایت کا چاند طلوع ہوا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ذات مصطفیٰ کی صورت میں 12 ربیع النور شریف کے دن ہدایت کا رستہ ملا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس عنوان راہ ہدایت بن کے آئی۔ آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد گرامی حضور علیہ السلام کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے پہلے ہی
آپ کا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ ماں کے شکم میں 2 ماہ ہوئے تھے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی جو رضائی مائیں ہیں ان میں حضرت سویبہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت خولہ بنت منذر کا نام بھی آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی تھی وہ ایک بیوہ خاتون سے ہوئی تھی، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت بیوہ تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا۔ 25 سال کی عمر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر پوری زندگی مقدسہ میں 4 بار ہوا۔ پہلی بار بچپن کے اندر، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، اور تیسری بار نزول وحی سے پہلے، اور چوتھی بار معراج پر جانے سے پہلے۔ یہ 4 بار شق صدر ہوا۔ بعض علماء کرام اس پر اختلاف کرتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں 3 بار ہوا، بعض علماء 1 بار ہونے کے ہی قائل ہیں۔ بہرکیف میں نے سارے اقوال ملا کر آپ کو بتا دیا کہ 4 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ یہ بھی اقوال سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہرکیف اس موضوع پہ اختلاف ہے، لیکن میں نے 4 اقوال آپ کو پڑھ دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 بار ہوا، بچپن میں، 10 سال کی عمر کے اندر، پھر نزول وحی سے پہلے، اور اسی طرح پھر معراج یہ جسمانی جب کرنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم لامقام میں رب کائنات کا دیدار کرنے گئے، اس وقت بھی شق صدر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی 8 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن آئی۔ لہذا یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ بھی ربیع الاول میں ہوئی، تاریخ 12 تھی، اور دن پیر کا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل کی گئی تو وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 8 تھی، پر دن پیر شریف کا تھا۔ غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سورۃ علق سے وحی کی ابتدا ہوئی غار حرا کے اندر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بمعنی اظہار نبوت فرمایا، یعنی اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی 53 برس پر مبنی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت، اعلان نبوت فرمایا، یعنی آپ کی بعثت ہوئی، اور بعثت کے بعد 13 سال آپ مکہ کے اندر رہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر ہی معراج ہوئی۔ ظلم و ستم کی کثرت تھی، ظلم و ستم کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے چاہنے والوں پہ پہاڑ ٹوٹے مکہ کے اندر۔
حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے طائف کی بستی میں گئے تاکہ ان لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا جائے۔ ان لوگوں نے بھی ظلم و ستم کی حد کر دی۔ جب ہر طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غموں نے گھیر رکھا تھا، تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو بغیر کوئی خبر دیے فرستادہ بھیج کر بلا لیا، اور عالم لا مقام میں لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا۔ یہ دیدار صفات الہی کا ہی فقط نہ تھا، بلکہ ذات و صفات الہی کا دیدار تھا، اور یہ اس جہان کے اندر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا سر کی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر دیدار نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 51 برس کی تھی۔ با اقوال دیگر بعض علماء کرام نے کچھ پیچھے کچھ آگے کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، لیکن محتاط پیمانے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں 51 برس کی عمر تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت کی تو اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر 53 سال کی تھی، اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی مکی زندگی 53 سال ہوئی، اور جب ہم 53 سال کی عمر میں آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال پر محیط عرصہ مدنی زندگی کا ہے۔ مدنی زندگی کے اندر سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا، جو مسلمانوں کی فتح کا اعلان تھا، اور یہ 622 عیسوی بنتی ہے، یعنی عیسوی تاریخ 622 بنتی ہے، 622 عیسوی، اور ہجری 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو واقعہ یعنی غزوہ بدر پیش آیا، جو مسلمانوں کی فتح کی علامت تھی اور مسلمانوں کی پہلی فتح تھی جو کافروں کے خلاف تھی۔ پھر غزوہ احد وہ 6 شوال المکرم 3 ہجری کو پیش آیا، بمطابق 624 عیسوی، یہ مسلمانوں کا دوسرا غزوہ تھا۔ پھر غزوہ خندق ہوا جو 4 ہجری میں پیش آیا، بمطابق 625 عیسوی۔ صلح حدیبیہ ہوئی جو ذوالقعدہ 6 ہجری بمطابق 628 عیسوی کے اندر یہ واقعہ، یعنی کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ۔ پھر فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی، یہ تو سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، 8 ہجری کو ہوئی بمطابق 630 عیسوی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر طیبہ کہ کل ایام کل سال 63 ہوئے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی ایک قول کے مطابق 2 تاریخ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، وہ دن بھی پیر شریف کا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے والے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، جنوں انس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ بے مثال تھی۔ تو ایک حدیث ہے جس کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قریش کے کفار و مشرکین کی ہجو کرنے کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ وہ توہین کرتے ہیں آپ کی، مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں بھی اشعار کی صورت میں آپ کا جواب دوں ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسان میں بھی اہل قریش سے ہوں، میرے حسب و نسب کا کیا کرو گے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے حسب و نسب کو اس طرح نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف جلد 2 ہے، کتاب الادب اٹھا کے پڑھے، بابو ہجاء المشرکین، مشرکین کی ہجو کرنے کا باب۔
حدیث نمبر 6150 اٹھا کے پڑھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی شان میں جو کہا وہ تاریخی کلمات ہیں جو آج بھی علماء خطبے کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی خطبہ پڑھا تو میں نے بھی وہ اشعار پڑھے۔ آپ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین و دلکش بچہ پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْب، آپ ہر عیب سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے کہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ اپنی مرضی و منشا کے مطابق پیدا کیے گئے۔ اور کہا ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، حسان بن ثابت فرماتے کہ میں نے اپنے کلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، لیکن مدحت بمقالتی بمحمدی، وہ کہتے بلکہ ان کے ذکر پاک سے اپنے کلام کو تعریف کے قابل بنایا ہے۔ کیا شعر پڑھا، تیری معراج کہ تو ذات خدا تک پہنچا، بلکہ یوں کہو تیری معراج کہ تو ذات خدا تک پہنچا، یا تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام کے شمائل کا ذکر کرنا، مسرور ہونا اور حضور علیہ السلام سے ایک محبت کا، عشق کا تعلق رکھنا، یہ صحابہ کرام کا طریق تھا، پوری امت کا طریق تھا۔ تو اب صحیح بخاری شریف سے چند دروس واقعات بخاری کے تناظر میں ایسے آئیں گے کہ جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، حضور کی شان مقدس کے اوپر مبنی ہوں گے، جس میں بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک کیسا تھا، آقا علیہ السلام کے استعمال ہونے والے برتن کیسے تھے، مختلف قسم کے موضوعات پر بخاری شریف سے سیرت طیبہ کے تناظر میں دروس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔